وننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. جی میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کا باب قائم کرتے ہیں کہ جمعہ کے دین کی دعا کی قبولیت اور فضیلت کیا کیا ہے. جمعہ کے دین کی فضیلت بہت ساری احادیث نقل کی ہے اور قرآن اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہے. مستقل حدیث کی کتاب میں اور فقہ کی کتابوں میں اسپیشل چیپٹر بیان کیا ہے باب فی الجمعہ. جمعہ کے بارے میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن میں دعا کی قبولیت کو بیان کیا تو عبداللہ ابن سلام نے فرمایا بتاؤ وہ گھڑی کون سی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ وہ عصر کی نماز کے بعد ہے. جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے. تو فوراً عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے اللہ کی قسم ہماری کتاب، چونکہ یہ یہودی تھے، تورات کے اندر میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ مومنین کے لیے جمعہ کا دین ہے اور عصر کے بعد جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا ذکر فرمایا اور فرمایا اس میں ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت کوئی بندہ مومن کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اللہ سے کوئی دعا کرتے ہیں تو اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا وقت بہت تھوڑا ہے. جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت کوئی بھی دعا کی جاتی ہے اللہ پاک اسے قبول فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ میں ایک ایسا وقت ہے جو بندہ بھی جو دعا کرتا ہے گناہ کی نہ ہو، جو بھی دعا ہو اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کر لیتے ہیں. اسی لیے عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے
اور انہوں نے کہا کہ تورات کے اندر میں لکھا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے پچھلی کتابوں میں بھی جمعہ کی دن کی فضیلت کو نقل کیا ہے۔ اب اس میں متعدد صحیح احادیث میں ہے کہ جمعہ کے دن اور دن کی اور نماز کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے جو کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے، جس میں دین اور دنیا کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ وہ کون سا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے؟ علامہ عینی نے بخاری کی شرح میں غالباً 40 قول نقل کیے ہیں، وہ 40 ہر ایک کا الگ الگ، اور حافظ ابن الحجر نے فتح الباری میں وہ 40 اقوال کو گنوائے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شرح مرکات میں 50 قول نقل کیے ہیں۔ جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں اختلاف ہے، الگ الگ اقوال ہے۔ علامہ شوکانی نے نیل الاوتار میں 43 اقوال کو نقل کیا ہے، اور احیاء علوم میں امام غزالی نے 25 قول نقل کیے ہیں۔ اب اس میں الگ الگ قول ہے، 40 قول کو ہم بیان کریں گے تو کافی ٹائم لگ جائے گا کہ وہ کون سا وقت ہے۔ کچھ ضروری اوقات ہے جس میں بندے کو فرصت بھی ہوتی ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا فجر کی اذان جمعہ کے دن مؤذن جب اذان دیتا ہے، اس جمعہ کے دن فجر کی اذان ہوتی ہے، ایک قول یہ نقل کیا ہے اس اذان کے وقت دعا کرے قبول ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرا قول، فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، فجر کی نماز سے لے کر جمعہ کے دن سن رائز تک کا جو وقت ہے، آدھ پون گھنٹہ، اس میں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن میں فجر کے بعد آدمی کو پابندی کرنی چاہیے بیٹھنے میں۔ بعض محدثین فرماتے ہیں جب مؤذن جمعہ کی اذان دے، جب مؤذن جمعہ کی اذان دے، اس اذان دیتے وقت یا اذان دینے کے بعد جو دعا قبول کر دیتا ہے انسان، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں جمعہ کے دن مسجد میں جلدی آیا کرو، زوال ہو جائیں، زوال سے لے کر نماز میں شروع ہونے تک کا جو وقت ہے بیچ کا، اس میں دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں امام مسجد کا جو امام جب مسجد میں آتا ہے، آنے سے لے کر اس کے السلام علیکم نماز کے ختم ہونے تک کی گھڑیاں ساری ہے وہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ امام مسجد میں داخل ہو تب سے لے کر نماز کو وہ ختم کرے وہاں تک۔ بعض محدثین فرماتے ہیں امام جب خطبہ پڑھانے کے لیے ممبر پر چڑھتا ہے، ممبر کی طرف آنے کے وقت بیٹھ کر بندہ جو بھی دعا قبول کرتا ہے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ بعض فرماتے امام کے نکلنے سے لے کر، یعنی چونکہ اس زمانے میں اماموں کا گھر تو مسجد کے پڑوس میں ہوتا تھا، اب تو دور ہے، اب تم کو کیسے پتا چلے گا امام گھر سے نکلا؟ تو
اس زمانے کے حساب سے امام اپنے گھر سے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان بالکل مسجد کے ساتھ، ابوبکر صدیق کا مکان بالکل مسجد کے ساتھ، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، تو یہ جتنے بھی صحابہ کرام جب امامت کرتے تھے تو ان کے مکان قریب ہوتے تھے، تو گویا نظر آتا ہے کہ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، چونکہ مسجد نبی کھلی ہوتی تھی، تو امام کے گھر سے نکلنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا وقت ہے۔ بعض محدثین فرماتے اذان اور نماز کے درمیان میں، جمعہ کی اذان اور جمعہ کی نماز کے درمیان میں، بعض محدثین فرماتے امام ممبر پر بیٹھ جائیں تب سے لے کر ممبر پر بیٹھ جانے کے بعد سے نماز تک، whenever the imam sit on the member until the begin namaz or the end of namaz. But some scholar says at the time of takbir, iqamah of Jummah, salah. Some scholar says when imam give nasiha, wa'az, some scholar says just he begin khutbah, just before khutbah, between iqamah and khutbah begin the 30 second, 40 second, ask Allah Tabarak wa Ta'ala the important dua. Allah Tabarak wa Ta'ala اس کو دعا کو قبول کر لیتا۔ لیکن سب سے زیادہ بڑا قول جو ہے وہ the best things mentioned by scholars, imam when he enter in the masjid until end of the salah. The second one, asr namaz, after asr salah straight away from asr till maghrib until sunset, because mentioned in the hadith also, and also in Torah, as I mentioned to you, that Abdullah ibn Salam radiyallahu ta'ala says, it is mentioned in our kitab in Torah that after Asr the dua except on Friday. Abdullah ibn Salam riwayat, as I mentioned to you, and he says from the Asr till Maghrib. Hafiz Ibn Hajar mentioned this, also Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alayhi wasallam used to sit on the mimbar and subhanallah used to give advice to the Sahaba Kiram. ممبر نبوی کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے جس کو عمدۃ القاری میں اور قاضی ایاز نے اپنی کتاب الشفا میں نقل کیا ہے، اسی طرح بہت ساری تاریخ کی کتاب میں موجود ہے، that حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu also mentioned, a person says, ایک آدمی نے کہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, can I make a mimbar for you that you can sit down and you give us nasiha? ہم تمہارے لیے ایک ممبر بنا دیں تو you can give khutbah from the mimbar, everyone could see you also, and people can listen easily. Prophet ﷺ said, okay, no problem. So that man made the mimbar, which is made 3 steps. One, how like our masjid's mihrab, mimbar,
is 3 steps, like a teen सीढ़ियों वाला वो member था. So Prophet ﷺ used to sit on the mimbar and he used to give khutbah. Now he left the other pillar, which one he used to hold and used to stand and give khutbah to companions, to Sahaba. He left that pillar. Now he's sitting on the mimbar and standing on the mimbar and is giving khutbah. So वो जो है रोने लगा, यानी वो पिलर जो है, वो तना जो है, that pillar started crying. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam heard himself that the pillar is crying. When Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam came down from the mimbar, he put his hand on that pillar, how like a child cry, and we put our hand on his head. Don't cry, don't cry. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he put his hand on that pillar and he stopped crying. Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala says, when the mimbar was made for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so what happened? We heard, Sahaba says, we heard that pillar was crying like a she-camel. A she-camel. Until Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam came down and he put his blessed hand on that pillar and the pillar stopped crying. Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu also mentioned that when Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he did that and stopped crying, Prophet sallallahu alaihi wasallam said that man, he asked 3 times, can I make a mimbar for you? Another riwayat, another hadith, he mentioned 3 times. Prophet sallallahu alaihi wasallam told him, sit down. Somebody else stand up. There is anyone who can make mimbar for me? A second person stood up and he says, I will make it. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, okay, you make sure you can make it. He said, yes. He did not say inshallah. He didn't say inshallah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asked him, what is your name? He mentioned his name. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, okay, sit down, baith jao. Then he asked again 3rd time, who can make a mimbar for us? Who can? One person stood up and he says, I will make for you. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, you sure you're going to make a mimbar for me? He said, inshallah. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam asked him, what is your name? He said, Ibrahim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gave him permission. Okay, you can make it. So he made the mimbar and he brought it in Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. On Friday, there so many Sahaba used to come from far, special, to listen the khutbah and nasiyah of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam climbed on that mimbar and he sat down. Then the second pillar, which is he used to hold and used to give nasiyah, that pillar started crying. The Jabir radiyallahu ta'ala said, I have heard while I was at the end of the Ra and Saf, I was at the end of the masjid, I heard that means was crying loudly. That pillar was crying aloud. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam came down from mimbar
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اگر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ نہ کرتے تو وہ قیامت تک اسی رونے کی آواز میں روتا رہتا, قیامت تک روتا, which is mentioned in Wafa ul-Wafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam asked him, what do you want? You want to live in this dunya, or you want me to bury you? Then Allah tabarak wa ta'ala plant you again in Jannah, and people can have khajur from you, dates. That was on the right side of the musalla of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I don't know, you went for Umrah, you saw the mimbar mihrab of masjid, the original mihrab. It is written there, mihrab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, where the normally people stand and read namaz. That was a musalla of Nabi sallallahu alaihi wasallam, the right side. We can say today that nowadays his mimbar is there. Between the mimbar and mihrab, there was a pillar where Prophet sallallahu alaihi wasallam used to hold and used to give nasiha to the companions. And it is buried at the same place. The pillar says, the pillar was made from palm tree, was a dry pillar. So that pillar said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I don't want to live in this dunya. Can you make dua for me that Allah tabarak wa ta'ala plant me in Jannah and the Jannati people can eat date from me? Understand? Qazi Ayaz rahmatullah alayh mentioned in his kitab. Qazi Ayaz was a great scholar of hadith. He was a Maliki Maslak. That Nabi sallallahu alaihi wasallam stop his crying. He said, listen, don't cry. Stop him to cry. If you wish, I can bury you in the same garden where you was brought. So people can eat dates from you until the day of Qiyamah. Until the day of Qiyamah. And if you want, I can make dua for you that Allah Ta'ala plant you again in Jannat, that awliya Allah will eat dates from you in Jannah. So Prophet sallallahu alaihi wasallam put his ears like this, was talking to Nabi sallallahu alaihi wasallam. That pillar was talking to Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaan lagaya. Aur wo kuch kehta tha, was telling, the Sahabi saying that. He was saying something to Nabi sallallahu alaihi wasallam. What he was saying? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, please make dua for me. Bury me. I want to be grow up again in Jannat. I don't want to stay. Why? That pillar says, Awliya Allah mera khana khawe, mera khajur khawe. Allah ke nek bande jo hai, they eat that dates from me. And Jannat is not going to be finished and destroyed. The dunya is going to be fana and will destroy and will get end for it. But for the Jannat, there is no end. I want to go in Jannat. I want to live for life. So those companions were standing next to that pillar, very close to the pillar. They have heard also. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, okay, don't worry. Then Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said to the companions, do you know this pillar chosen Jannah, which is Darul Baqa, the house will remain ever and ever. It's not going to end for it. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said to the companions, what we doing in this dunya? Bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa.
Allah Ta'ala complaining. He's making shikwa and shikayat and complaint in the Quran. You people giving preference dunya above hereafter. You don't know the dunya is going to end one day, and the akhirah better and abqa and forever and ever. This pillar also chosen Darul Baqa. Hassan Basri Rahmatullah alayhi, when he was telling the story to his murids and to the Muslims, he was crying. And he used to say, "O servant of Allah, ek lakri aap sallallahu alaihi wasallam ki mohabbat mein roti hai. تم تو اس سے زیادہ مستحق ہو کہ نبی کی محبت میں اور رو. You have a more right to cry in the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam because you are the ummati of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mentioned in Wafa al-Wafa in the second volume. Allahu Akbar. Also, Allama Samhuri Rahmatullah alayhi mentioned in his kitab in Wafa al-Wafa, and also Qazi Ayaz Rahmatullah alayhi mentioned in Kitab al-Shifa. Allahu Akbar. Says, یہ واقعہ تواتر کے ساتھ منقول ہے. تواتر کے معنی ہے بہت سارے صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے. It's not a one or two person. It's a true story. And all the authentic hadith is there about it. Allahu Akbar. So that was, we were talking about Friday. The day of Jummah is a very, very beautiful day for the Muslims that the dua accept. I mentioned so many wadikat and aqwal of the muhaddiseen and scholars that Adam alayhi salatu was salam also been created on Friday. And that also end of the day. Sunday, Allah began to create the land, zameen, the earth. Allah Ta'ala khalaq al-ard. Itwar ke deen. Then heavens next day. Then everything in this dunya, the food, everything was on Tuesday. And Wednesday, Allah Ta'ala created the oceans and the many things. And Thursday and Friday, the remaining things. On Friday, Allah Ta'ala created Hazrat Adam alayhi salatu was salam. That's why یہ وہ وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اسی لیے آدم علیہ السلام, مسلم شریف میں ہے, آدم علیہ السلام جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا کیے گئے. آدم علیہ السلام been created on Friday after Asr Salah, which is mentioned in Muslim Sharif, Sahih Muslim. Hazrat Taus Rahmatullah alayhi was a great scholar of hadith and tabi'i, who says whenever he used to perform Asr Salah on Friday, فرمایا پھر کبھی کسی سے بات نہیں کرتے تھے اور ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتے تھے, دعا اور ذکر میں غروب شمس تک مشغول ہو جاتے تھے. Every Friday he was not talking to anybody. Our mother and sisters also can do this amal. Every Friday after Asr Salah, just perform your Asr Salah on the Musalla and then remain seated on your Musalla until Maghrib. Subhanallah, یہ وہ ٹائم ہے
جس میں ذکر دعا ذکر دعا ذکر دعا، جو بھی کچھ مانگا جاتا ہے یہ حدیث میں ہے، اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے، صحابی فرماتے جمعہ کے دن آفٹر عصر there is no نماز۔ عصر کے بعد کون سی نماز ہے؟ عصر کے بعد تو نفل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ On Friday after عصر you cannot perform any عصر any نوافل any نماز beside قضا۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا نماز تو پڑھ نہیں سکتے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مسجد میں نماز کے بعد بیٹھنا دوسری نماز کے انتظار میں یہ بھی نماز میں داخل ہے۔ To sit in the masjid in the waiting for other salah also it count as a salah. So you sitting in the masjid, you're not sitting, you standing in namaz, you're sitting in a namaz. So during that period whatever you make zikr of Allah Ta'ala, you ask, you make dua, Allah will accept your zikr, Allah will accept your duas. اسی لیے مشائخ کا صوفیاء کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ عصر سے مغرب تک مسجد میں نفل اعتکاف کر کے مراقبہ کرتے تھے۔ مراقبہ عصر سے مغرب تک مسجد میں بیٹھ کر یا اپنی نماز کی جگہ میں جہاں کہیں بھی ہو بیٹھ کر نفل اعتکاف اور اس میں مراقبہ کرتے، ذکر کرتے، ذکر سری کرتے، ذکر جہری کرتے تھے۔ اس لیے کہ جمعہ کا وقت مستجاب ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت عوف بن مالک وہ فرماتے ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ وقت ان 3 اوقات میں سے کسی ایک وقت میں ہو۔ وہ کون سا؟ میں نے گنوائے بہت سارے، اس میں سے عوف بن مالک فرماتے ہیں مؤذن جمعہ کے دین کی اذان دے، نمبر 1۔ نمبر 2، امام جب ممبر پر رہے، یعنی from the time he went on the member until he end his khutbah، اگر چانس مل جائیں تو اپنی دعا کوئی کر لو، قبول ہو جاتی ہے۔ اور تیسری، جب جمعہ کی نماز کے لیے اقامت کہی جائے اس وقت بھی۔ تو we understood یہ وہ وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، دونوں طرف ہے، عصر کے بعد بھی اور جمعہ کے وقت بھی۔ اسی لیے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے، جمعہ کے وقت کی امام جب ممبر پر چڑھیں یہاں تک کہ نماز ختم ہو۔ اور مزنی رحمہ اللہ کی بھی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا تمہارے والد، یعنی ابن ابی موسیٰ پوچھ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، کیا تمہارے والد جمعہ کے وقت مستجاب گھڑی کون سی ہے، کبھی کچھ بیان کیا؟ انہوں نے کہا ہاں، امام کے بیٹھنے سے لے کر، یعنی امام ممبر پر بیٹھتا ہے تب سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کی گھڑیاں ہیں، تو اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب جمعہ کے دن ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ We pass our Jummah like a normal days. Normal days. No, the Jummah day is very, very important for the Muslims than other days. اس میں کچھ کام کرنے ہیں، میری مائیں اور بہنیں یہ ضرور سنیں۔ جمعہ کے دن سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ترتیب کیا ہے؟ Let's be say and we listen. نمبر 1، شب جمعہ میں درود پاک کا کثرت سے اہتمام کریں۔ آفٹر مغرب، آفٹر عشاء، until we fall asleep we must recite درود پاک as much we can. And also
دین میں بھی. Number 2, if you cannot perform tahajjud every night, at least get up on Friday night, especially in winter. If we cannot perform tahajjud every night, if we cannot get up every night, so at least get up on Friday night and perform our tahajjud salah. And if we do not have time to perform namaz tahajjud, meaning those napaki days for the women especially, so at least get up at the time of tahajjud and do zikr and istighfar, because this is a time, یہ وہ ٹائم ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. بہت ہی قیمتی وقت ہے. جمعہ کی رات میں نورانیت بھر جاتی ہے بنسبت اور دنوں کے. یہ مشاہدہ کرنے والے اولیاء اللہ اور نیک اور صالحین نے بیان کیا ہے کہ جمعہ کی رات میں نور بہت بڑھ جاتا ہے بنسبت اور دنوں کے. تو نمبر 1, perform durood as much we can. Number 2, get up on Friday night for tahajjud salah. Number 3, صبح کی نماز سے پہلے ایک دعا پڑھ لیا کرے, حدیث میں ہے. Just before Fajr Salah on Friday, we must say one dua 3 times. بہت ایزی ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 3 times. Mentioned in Majma' al-Zawaid, page number 168 in the hadith book. I was teaching yesterday Mishkat. A hadith came in Mishkat Sharif. Subhanallah. Man kana ya'wa ila firashihi. Those who come to sleep on their bed before, like night time. If a person come to his bed to sleep at night, and if he recites 3 times, Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi, ghafara Allahu lahu zunuban wa in kana mislu zabad al-bahri aw misli ayyam ad-dunya aw misli warq al-ashjar. چاہے اس کے گناہ سمندر کے اوشن کے فوم کے برابر ہو, چاہے اس کے گناہ دنیا کے دینوں کے برابر ہو, جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک کتنے دن گزرے ہیں, how many days and night pass, اس کے برابر ہو, یا ساری دنیا میں درختوں پر پتے کتنے ہیں, چاہے ان پتوں کے برابر گناہ ہو, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. سبحان اللہ. یہ استغفار اور توبہ ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی. سو صبح کی نماز سے پہلے فرائیڈے کو اسپیشلی, یہ میں فرائیڈے کے دن کی سنت کی ترتیب بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں کون کون سے اعمال کر کے فرائیڈے کا دن گزارنا چاہیے. تو رات میں کثرت سے درود پڑھے اور تہجد کے لیے اٹھ جائے جمعہ کے دن, جمعہ کی رات میں. اور نمبر 3, فجر کی نماز سے پہلے 3 times استغفار پڑھے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. نمبر 4, فجر کے بعد یعنی صبح کے جو اذکار ہے, مارننگ دعائیں, بہت ساری حدیث میں مارننگ ایوننگ دعاز لکھی ہوئی ہے, انگلش میں بھی ہے عربی میں بھی ہے, وہ اس کا اہتمام کریں. نمبر 5, قرآن پاک کو پڑھے. فرائیڈے کو اسپیشلی سورۃ الکہف پڑھے. دس از دا ڈے, سنت آف دا جمعہ ڈے. سمجھ میں آئی بات؟ جمعہ ڈے نارملی ایوری ڈے ایٹ لیسٹ یو کین ریسائٹ 10 آیت of the beginning of Surah Al-Kahf. 10 ayats. The beginning of the Surah Al-Kahf. 10 ayats. According to another narrator, 3 ayats. Beginning of Surah Al-Kahf. Or 10 ayats.
बिगिनिंग ऑफ सूरतुल कहफ, दो चीज होगी कि उस दिन पूरे दिन आप दुश्मनों से और दज्जाल से और शयातीन से, हासिदीन से तुम्हारी हिफाजत होगी और तुम्हारे सर से लेकर पैर तक जिस जगह पर बैठकर आपने ये 10 आयत पढ़ी है वो पूरा के पूरा नूर से अल्लाह भर देगा। ये चीज है। लेकिन फ्राइडे बेस्ट, वी मस्ट रिसाइट होल सूरतुल कहफ। सूरतुल कहफ को पढ़े या कम से कम कानों से सुने सूरतुल कहफ को। उसके बाद नंबर 6, सनराइज के बाद इशराक की 2 या 4 रकात पढ़े, इशराक की। उसके बाद चाश्त की 2 या 4 रकात पढ़ ले, चाश्त की। जुमा के दिन में सवाब ज्यादा है चाश्त की नमाज का, नूरानियत बढ़ जाती है। चाश्त की नमाज ये 11 बजे जवाल से पहले पहले 2 या 4 रकात पढ़ ली जाती है। इशराक की नमाज सनराइज के बाद 10 मिनट्स 15 मिनट्स आफ्टर सनराइज, और चाश्त की नमाज ये जवाल से पहले पढ़ ली जाए। नंबर 8, जवाल से पहले गुस्ल कर ले, बास बिफोर जवाल, and try to perform your जुमा नमाज with same गुस्ल। इसलिए इसमें भी इख्तिलाफ है। बहुत सारे तो गुस्ल कर लेते हैं, बाद में उनका वुजू टूट गया तो वुजू के साथ अब नमाज पढ़ेगा ये, इसलिए उसका सवाब ज्यादा है। जुमा का दिन गुस्ल करे और ट्राई, वो इंसान के अंदर में अगर कुव्वत है, नहीं तो जरूरी नहीं है, ये एक तरीका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाते और उसे जुमा की नमाज पढ़ाते थे। तो जुमा के दिन जस्ट हमारा जवाल तो और 10 मिनट 15 मिनट के बाद हमारी नमाज शुरू हो जाती है। तो गुस्ल कर लिया जवाल से पहले, मस्जिद आ गए, तस्बीह पढ़ते पढ़ते बयान सुन लिया और फिर उसके बाद उसे नमाज पढ़ ली। कोशिश करनी है गुस्ल के पहले वुजू करें, ये जुमा के दिन। वैसे और वक्त भी है, लेकिन खासकर ऑन फ्राइडे गुस्ल के वुजू में मिसवाक जरूर करें, क्योंकि इस मिसवाक से तुम जुमा की नमाज पढ़ोगे तो जमात के साथ जुमा पढ़ेंगे तो 27 जुमा का सवाब, और मिसवाक करके पढ़ोगे तो 70-80 जुमा की नमाज का सवाब, 70-80 जुमा सवाब। ये मिसवाक है, बहुत जरूरी है ये। हाँ, और ट्राई टू वेयर नाइस क्लोथ्स ऑन फ्राइडे, अच्छे कपड़े पहने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उनके जुमा के दिन के कपड़े कुछ अलग होते थे। ट्राई टू वेयर द व्हाइट क्लोथ्स और समथिंग, बिकॉज जुमा के दिन की फजीलत इसीलिए मैं आपके सामने शुरू से अभी तक 1 घंटा होने आया जुमा की फजीलत बयान कर रहा हूं मैं। इसीलिए एक ऐसा जोड़ा रख ले, जोड़ा के माना शूज नहीं, यानी ऐसा कपड़ों का जोड़ा है, पेयर ऑफ क्लोथ्स ऐसा रख ले जो उम्दा हो, जिसको जुमा के दिन पहना जाए और ईदेन के दिन पहना जाए। ऐसा कपड़ा सिलाया जाए जिसके लिए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे जुमा के, और सहाबा भी करते थे। और उसके बाद कपड़ों के ऊपर इत्र लगाए, सुन्नत है जुमा, इत्र लगाए और इत्र अपने पास रखने का एहतमाम करे, ये जुमा की भी सुन्नत है। और उसके बाद अजान से पहले बल्कि जवाल से पहले मस्जिद में जाने का एहतमाम करें। मर्द लोगों के लिए ये है, औरतों का तो नहीं है, लेकिन औरतों के लिए भी बहुत सारी चीज मैंने यहां पर बयान की है। जब मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजे पर चौखट पकड़कर, ऐसे नॉर्मली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू होल्ड द डोर ऑफ द मस्जिद एंड he used to put his right foot inside and he used to read one dua, Allahumma ja'alni awja min tawjih ilayk wa aqrabu man taqarraba ilayk wa abzala man salak wa raghaba ilayk। ये दुआ है, नहीं तो कम से कम
والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتی. مسنون دعا پڑھ لے اور اعتکاف کی نیت کر لے کہ اللہ جب تک میں بیٹھوں مسجد میں نفل اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. نفل اعتکاف. زوال کا وقت نہ ہو تو مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. ایک صحابی آئے اور ابھی خطبہ دینے کی تیاری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, ممبر پر پہنچ گئے اور وہ آئے, فرمایا 2 رکعت پڑھی آپ نے تحیت المسجد؟ کہا نہیں. پڑھو. اللہ کے نبی انتظار کرتے رہے. 2 رکعت پڑھوائی اسے تحیت المسجد, اس کا اہتمام کیا جائے. اور جمعہ کی اذان کے بعد جمعہ کی 4 رکعت سنت پڑھ لیں. یہ اس کا بہت, اور کوشش کرے صف اول میں محراب کے قریب یعنی ممبر کے قریب بیٹھے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صف اولا میں. فرمایا اگر مصلیوں کو پتا چل جائے کہ جمعہ کے دن صف اولا کی کیا فضیلت ہے تو وہ بیٹھنے کے لیے لڑیں گے. They will fight. Try to come early and perform your Salatul Tasbih on Friday. Easy ہے Salatul Tasbih. اس سے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کھل کر چھپ کر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سارے گناہ. اگر موقع ہو نہ پڑھ سکے تو جمعہ کے دن کوئی بھی ٹائم صبح یا جمعہ کے بعد پڑھ لے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ تو جمعہ پڑھنے کی تاکید فرمائی. ہاں حدیث میں جمعہ کو تاکید فرمائی. اور اکابرین اولیاء کرام اور نیک اور صالحین کا طریقہ رہا کہ زوال کے بعد ظہر سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن ایسی جگہ جہاں پر وقت ہوتا تھا کم سے کم جلدی مسجد آ جائیں اور 4 رکعت صلاۃ تسبیح پڑھ لیں. کیوں؟ جمعہ کے دن تیسرا کلمہ آپ 300 بار پڑھو گے نماز میں تو پھر اس کا ثواب زیادہ ہو جائے گا. اور سنت کے بعد جمعہ سے پہلے کی 4 رکعت خطبہ سے پہلے وقت ملے تو استغفار, ذکر, تلاوت میں, درود پاک میں مشغول رہے. اور یہ قبولیت کا وقت ہے. اور خطبے کی جب اذان شروع ہو جائے تو خطبے کی اذان, ایک تو پہلی اذان ہے اس کا تو جواب دینا ہے, دوسری اذان کا جواب نہیں دینا ہے. دوسری اذان کا جواب نہیں, دل میں اگر دے الگ بات, لیکن زور سے نہیں جیسے ہم نارملی اور اذان کے لیے دیتے ہیں. خطبہ غور سے سنیں, دھیان سے سنیں. ہاں اس طرح نہ بیٹھے کہ نیند آئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جمعہ میں بعض صحابی جو سو گئے تھے فرمایا اٹھ جاؤ, جگہ بدل دو, اس لیے کہ یہ شیطان کی جگہ نیند لاتا ہے. اور جمعہ میں شیطان زیادہ کوشش کرتا ہے کہ آدمی سوتا رہے, خطبہ ہی نہ سنے. اس لیے اس کا اہتمام اور ٹرائی کریں توجہ کے ساتھ, خشوع اور خضوع کے ساتھ, امام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھیں. اور جمعہ کی نماز ہی بہتر اور مسنون ہے. اللہ اکبر. سلام کے بعد اب دعا پڑھیں, کچھ اذکار کریں, لیکن ایک وظیفہ ہر جمعہ کو ضرور کر لیں جو حدیث میں ہے. وہ کیا ہے؟ جمعہ کی نماز کے بعد دعا کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اور سورہ فلق اور سورۃ الناس, سورہ اخلاص قل اللہ احد, سورۃ الفلق قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ اسی جگہ پر لے تو اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ کے درمیان ساری مصیبت پریشانیوں سے اور حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائیں گے. یہ اور پھر جمعہ کے بعد سنت پڑھ لے 2 رکعت 4 رکعت. ہاں, اور جمعہ کے دن نماز سے فارغ ہونے کے بعد کھانا کھائیں. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نارملی ہی یوزڈ ٹو ایٹ بیفور دیٹ,
and then he used to sleep after namaz, qailullah. But on Friday he used to eat after Jummah, because he used to perform his salah straight away after zawal. جیسے آج بھی حرم میں ہوتا ہے, زوال ہونے کے بعد فوراً اذان ہو جاتی ہے اور 10 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر وہ آرام فرماتے تھے. اور مجدد الفسانی فرماتے ہیں میرے نزدیک دوپہر میں 5, 10, 15, 20 منٹ میں سو جانا, قیلولہ کرنا, یہ 1000 نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. کیوں؟ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھے, جو یہاں لکھا ہوا ہے 80 مرتبہ, اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ 80 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں. اب درود پڑھنے کے بعد مسجد میں کسی سے بات نہ کریں, مغرب تک اپنی جگہ بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے رہیں. یہ وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہو جاتی ہے. اب اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جمعہ کے دن کی, انشاءاللہ وقت تو ہو گیا. امام غزالی 2-3 منٹ اور بول لیتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء علوم میں لکھا ہے کہ جمعہ کے بعد یہ دعا پڑھے. ویسے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً حدیث نقل کرتے ہیں, جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھا ہوا اٹھنے سے پہلے فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لے گا, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, کیا ہوگا؟ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کے 1 لاکھ گناہ معاف ہوں گے. 1 لاکھ گناہ, اور اس کے ماں باپ کے 24,000 گناہ معاف ہوں گے. یہ کنز العمال کی حدیث ہے جو نقل کی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ابن حبان کی حدیث میں ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ اس کو غنی بنا دے گا, یعنی اس کی زندگی میں کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا. اس کی عادت بناؤ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, بخاری شریف کی آخری حدیث ہے یہ تو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ملا دو. امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا ہے جمعہ کے بعد یہ دعا بہتر ہے. جو شخص اس دعا پر ہمیشگی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے مخلوق سے مستغنی کرے گا, اسے کسی کے سامنے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بلا شان و گمان کے, یعنی کوئی گمان نہیں ہوگا, اللہ اس کو غیب سے رزق دے گا. اور امام غزالی فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھے گا 100 مرتبہ جو میں نے بتائی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر میں اور باطن کے دروازے بھی کھول دے گا. امام غزالی فرماتے ہیں. اور جو شخص ہر جمعہ کے بعد اس کو لازم کر لے, دوسرا جمعہ نہیں آئے گا. حضرت فرماتے ہیں اپنے کتاب غزالی احیاء علوم میں کہ یقیناً اگر یقین کے ساتھ پڑھے گا اللہ اس کو غنی کرے گا, اس کو غنا حاصل ہوگا. سبحان اللہ. بعض مشائخ نے اس کی خصوصیت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادا کرنے کی سہولت پیدا کر دے گا اور مخلوق سے غنا دیں گے, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی. علامہ زبیدی نے لکھا ہے کہ یہ ذکر جو ہے 100 مرتبہ یہ اوپر والی پڑھنے کے بعد, علامہ زبیدی نے لکھا ہے کہ سورہ اخلاص 7 بار, سورہ فلق 7 بار, سورہ ناس 7 بار, اور اس کے بعد یہ دعا 100 مرتبہ پڑھ لے. سبحان اللہ. تو پھر دیکھنا کیا ہے, اور اگر ٹائم مل گیا تو ایک بار یہ بھی پڑھ لے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا بھی ہے. سبحان اللہ. بہت عجیب عجیب دعائیں ہیں جو بیان کی ہے علماء کرام نے, بے شمار ہے, لیکن کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. انشاءاللہ آئندہ وینسڈے اگر زندگی باقی رہی تو کچھ اور تھوڑا سا بیان کر دیں گے انشاءاللہ. ابھی
مجھے خاص طور پر بیان کرنا ہے کہ جمعہ کے دن اور کون سے اعمال ہے جس کو کرنے چاہیے انشاءاللہ، اور جمعہ کے دن میں درود شریف پڑھنے کے فضائل وغیرہ انشاءاللہ بیان کریں گے. اگر یاد دلا دینا مجھے، ٹھیک ہے اقبال. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ یا رحمان، اے اللہ جو درس حدیث ہوا ہے اس کو تو قبول فرما. اے اللہ درس حدیث ریاض الصالحین ہوا، اللہ اس کو تو قبول فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں، اے اللہ جب تک تو باقی رکھے ہدایت اور ایمان پر باقی رکھنا، اعمال صالحہ پر باقی رکھنا. جب موت آئے ایمان اور اعمال صالحہ پر موت عطا فرما دے. اے اللہ پوری زندگی تیری عبادت کی ہمیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان یا اکرم الاکرمین تیری رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما. جو بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. جو بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. جہاں کہیں ہے، ہاں گھروں کے اندر بھی بیمار ہے، ہمارے بہت سارے مسلی وہ بھی بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو بھی، اور بہت ساری مائیں اور بہنیں گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں. اے اللہ جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، سب کو عافیت نصیب فرما. اے اللہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے ساری دنیا کے اندر میں، اے اللہ اس وبا سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا سے علماء اور صلحاء جا رہے ہیں، کئی علماء کرام کا انتقال ہو رہا ہے. الہ العالمین یا اکرم الاکرمین خیر مقدر فرما، شرور سے حفاظت فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، ان دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ان وباؤں سے، طاعون سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری اعلی اولاد کے اہل و عیال کی مغفرت فرما، اعلی اولاد اور اہل و عیال کی حفاظت فرما. اللہ سکون والی زندگی نصیب فرما، خوب برکتیں نصیب فرما، رحمتیں نصیب فرما. غیب سے اللہ رزق کا انتظام فرما. اے اللہ، اے اللہ لوگوں سے مستغنی فرما. اے اللہ لوگوں سے مستغنی فرما، تیرے سامنے ہار اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تو بلا شک و گمان، بلا شان و گمان غیب سے مدد فرما. یا اکرم الاکرمین ہماری روزی روزگار میں برکت نصیب فرما. ہماری اولادوں کو اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ قرۃ عین بنا، حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا، عامل قرآن بنا، خادم قرآن بنا، دین کے دائی بنا، اولیاء میں سے بنا، محدثین میں سے بنا، مفسرین میں سے بنا. اے اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما. ہر ویڈنسڈے کا یہ درس ہوتا ہے، سنڈے کی تفسیر ہوتی ہے جو ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جاتی ہے، لوگ پوری دنیا میں سن رہے ہیں، گھروں میں سن رہے ہیں. اے اللہ ان سننے والوں کو قبول فرما، سننے والوں کی مغفرت فرما، سننے والوں کے گھروں میں سکون نصیب فرما. جہاں جہاں لوگ ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں اے اللہ ان کے گھروں میں ان کی اولادوں کو بھی نیک بنا. اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، حافظ قرآن بنا. اے اللہ ان سب کے گھروں میں سکون نصیب فرما. یا اللہ مرتے دم تک دین کا کام کرنے کی مجھے توفیق نصیب فرما، اور دین کا کام کرتے کرتے تیرے پاس آ جائیں. اللہ ایسی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم.